لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 10 ذو الحجۃ الحرام ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت کا وقت رہ جائے اس وقت جانب مینا چلیے اور مینا پہنچ کر آج پہلا کام جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ آج صرف اس بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اس لیے لاکھوں لاکھ حجاج کا رخ اسی طرف ہے، بے انتہا اہتمام ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے کسی طرح کا سامان ساتھ نہ رکھیں، اپنا بیگ بھی اتار کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے، اپنا بستہ بھی حفاظت سے کہیں رکھ دیجئے کہ اس وقت آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کو مارنے چلے اور وہیں شیطان آپ کو بہکاتا رہے اور آپ گناہوں بھرے قدم اٹھاتے چلیں۔ اب آپ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ الٹے ہاتھ پر کعبۃ اللہ شریف۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے 5 ہاتھ کم از کم دور رہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں، اور بولنگ کے انداز میں نہیں مارنی، نہ اس پر خالی پھینکنی ہے نہ اس پر ڈالنی ہے، بلکہ اس کو اس طرح مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اس طرح کنکری ماریں کہ جمرے کو لگے یا اس سے کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے میں گرے۔ اور کنکری پکڑنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں کنکری رہے اور بقیہ کنکریاں الٹے ہاتھ میں رہیں۔ بعض لوگ ساری کنکریاں ساتھ لے لیتے ہیں اور بھیڑ میں اگر وہ تھیلی آپ کی گر گئی تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے 7 بلکہ 8-9 کنکریاں ساتھ رکھ لیں، ایک تو مزید لے لیں ساتھ کے، تاکہ اگر کوئی کنکری ضائع ہو جائے یا اپنے ہدف تک نہ پہنچے تو وہ آپ کو ہاتھ کی کنکری کام آ جائے۔ دیکھیں کنکری مارنے کا درست طریقہ یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، 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 بسم اللہ اللہ اکبر۔ کنکریاں مارنے کے بعد نہ آپ کو سیدھے ہاتھ پر جانا ہے، نہ الٹے ہاتھ پر جانا ہے، نہ جمرے کا رخ کرنا ہے مزید، بلکہ پیچھے کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اباؤٹ ٹرن کرنا ہے، اور کہیں دعا کے لیے بھی رکنا نہیں، چلتے چلتے دعا کرنی ہے۔ دعا کی جگہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 10ویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے، چاہے وہ غنی ہو۔ نمبر 2، یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کی قربانی کی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، جانور خوب دیکھ بھال کر لیجئے، کیونکہ آج کل یہاں دیکھا گیا کافی جانور کان کٹے ہوتے ہیں، اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہوگا تو قربانی سرے سے ہوگی نہیں، اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو، کان چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اسی طرح کوئی معمولی عیب ہو، تو ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ اور جانور کی عمر پر بھی غور فرما لیجئے،
عام طور پر مشہور یہ کہ دمبا یا بھیڑ جو ہے 6 مہینے کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ عام مشہور ہے، اور بیچنے والے بھی بولتے ہیں ہادہ کامل، ان کو ایک ہی لفظ آتا ہے ہادہ کامل کر کے۔ حاجیوں کو تھکان ہوتی ہے بیچاروں کو، تو اتنا اس سب کو سمجھ پڑتی نہیں ہے کہ وہ لے کر بیچارے وہ کان کٹے ہوئے اور بالکل چھوٹے چھوٹے مننے بچے بھی ذبح ہو جاتے ہوں گے۔ 6 مہینے کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی کب جائز ہے، یہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے نا، انشاءاللہ جل جلالہ آپ کو بقرعید میں ہر سال کام آتا رہے گا۔ 6 مہینے کے دمبے یا دمبی، بھیڑا یا بھیڑی کی قربانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا فربا تگڑا ہو کہ اگر سال بھر کے دیگر دمبوں بھیڑوں میں اس کو ملا دیا جائے تو وہ نمایاں منا نہ لگتا ہو، بلکہ انہی جیسا لگتا ہو کہ یہ بھی سال بھر کا ہے جیسے۔ اس 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز ہے دمبے یا بھیڑ کی، کہ جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو۔ اگر دیکھنے میں ہی وہ بچہ لگتا ہے، بچہ عام طور پہ پہچانا جاتا ہے، پکا جو ہوتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اگر تھوڑا غور کرے نا آدمی۔ تو اگر وہ بچہ لگتا ہے تو پھر وہ 6 مہینے کا کیا 11 مہینے کا ہوگا، تب بھی قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ اگر ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے قربانی کیجئے کہ یہی سنت ہے، دوسرے کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی کے تفصیلی مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت کے 15ویں حصے میں پورا اس کا ایک باب ہے، اس کو پڑھ لیجئے، اللہ توفیق دے تو۔ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ ابلق گھوڑے سوار، اس میں بھی قربانی کے مسائل، ذبح کا طریقہ، جانور کو لٹانے کا طریقہ، یہ سب مطلب دیا گیا کافی آسان انداز میں، تو اس کو حاصل کر لیجئے، بلکہ کچھ لے بھی جائیے ساتھ میں تاکہ آپ ذبح کرنے کا طریقہ دیکھ سکیں۔ اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ہاتھ مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے۔ نہر کے معنی سمجھ لیجئے، نہر اس طرح کہا جاتا ہے کہ حلق کے آخری حصے میں، حلق کا آخری حصہ یہاں ہوتا ہے، سینے سے اوپر، یہاں لبا ہوتا ہے تو سینے کے اوپر یہاں حلق کے آخری حصے میں نیزہ یا نوکدار چھری وغیرہ گھونپ دیں، چھری حلق کے نیچے نچلے حصے میں، اور اندر گھونپ کر یوں گھما کے نکال لیں گے تو رگیں کٹ جائیں گی۔ تو اونٹ کو نہر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر اس کا عکس یعنی الٹ کیا، یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ کو نہر کیا، تو اس صورت میں بھی جانور حلال ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے۔ حلق اور تقصیر کے 17 مدنی پھول۔ نمبر 1، قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے مرد حلق کریں، یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں، یا تقصیر کریں یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں۔ نمبر 2، اسلامی بہنیں صرف تقصیر کروائیں، یعنی 1/4 سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں۔ شوہر موجود ہو تو وہ کاٹ دے، یا خود ہی قینچی سے کاٹ، امی جان کاٹ لیں، یا بہن ہو کوئی محرم ہو وہ کاٹ دے۔ نا محرم کو تو بال دکھانا بھی حرام ہے، عورت کا سر کے بال نا محرم کو دکھانا حرام ہے، پورا یہ ڈھکا ہوا ہو نا محرم جب بھی موجود ہو، چاہے وہ دیور ہو جیٹ ہو، اس سے تو زیادہ چھپانا ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ کینچی سے چند بال کاٹ لیتے ہیں، اس طرح قصر نہیں ہوتا اور احرام کی پابندیاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ کم از کم 1/4 سر کا ہر بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹنا واجب ہے۔ دیکھیں پورا اس کو کہتے ہیں، 1 انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، 1 پورا۔ نمبر 4، بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لہذا 1 پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ سب بال کم از کم 1 پورے کے برابر کٹ جائیں۔ نمبر 5، جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنے یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے، اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو۔ نمبر 6، حلق یا تقصیر سے پہلے نہ ناخن کتروائیں نہ خط بنوائیں ورنہ کفارہ لازم آئے گا۔ نمبر 7،
حلق یا تقصیر کا وقت ایام نحر ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، اور افضل 10 ذوالحجۃ الحرام ہے۔ نمبر 8، اگر 12ویں تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ نمبر 9، جس کے سر پر بال نہ ہو، قدرتی گنج ہو، اس کو بھی اپنے سر پر اس طرح پھروانا واجب ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کے سر پر پھڑیاں یا زخم وغیرہ ہوں جن کی وجہ سے سر نہیں منڈوا سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے، تو اس مجبوری کے سبب اس کو منڈوانا اور کتروانا ساقط ہو گیا۔ اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایام نحر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے۔